اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون صلوات بھی دیجئے محمد آل محمد دو تین منٹ حسب عادت حسب معمول آپ کے لیں گے، اس کے بعد مطلب کی طرف آ جائیں گے کہ کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے، اب 9 اور 10، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ اب ہماری کربلا تو شروع ہو چکی نا، جاری ہے۔ بس ایک جو گزارش ہے آپ سے وہ کیا ہے؟ نظم و ضبط۔ کسی بھی قوم کی زندگی کی علامت ہے اس کا ڈسپلن، اسی ڈسپلن کے ساتھ جس کی بار بار آپ سے اپیل کی گئی اور جس کا آج بھی مظاہرہ ہوا اور سال گزشتہ بھی مظاہرے ہوتے رہے۔ کچھ بھی ہو جائے اپنے جلوسوں کو بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی منزل تک لے کر جانا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ وہی بیعت والا مسئلہ ہے۔ ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ سر جھک جائے، حسین چاہتے ہیں کہ کٹ جائے مگر جھکے گا نہیں۔ بس یہاں بھی شیطانوں کی اور اس کے چیلوں کی کوشش یہ ہے کہ جلوس کو ڈسٹرب کر دیا جائے، روک دیا جائے، اور ہمارا عہد و پیمان یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جلوس جائیں گے اور جاتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی آج تو علمدار سے تجدید عہد وفا کی شب ہے۔ آج تو ہم اپنے علمداروں کو علمدار کا پیغام دیں گے، اور جب جس قوم میں ایسے علمدار موجود ہوں کہ جسم اڑ جائے علم نہ گرے، اس قوم کو ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا نظم و ضبط کا بس آپ سے تقاضا ہے کہ ڈسپلن، اپنے اعصاب اپنے قابو میں رکھیں، پرسکون رہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ جس جلوس میں آپ جاتے ہیں نا، اس جلوس میں آپ اکیلے نہیں ہوتے، پورے 14 معصومین ہوتے ہیں اس میں۔ اور میں آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ تمام انبیاء اس جلوس میں ہوتے ہیں۔ اس جلوس میں مادر حسین آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، کربلا والے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہر مصیبت میں کربلا والے آپ کے ساتھ شریک ہیں، جیسے کہ آپ ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں شریک رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ امام زمانہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں بھی مصائب کی منزل تو دور ہے، مگر ایک واقعہ پہلے ہی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے جلوسوں میں بچوں کے دستے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دستے، ان کو آپ معمولی مت سمجھا کیجئے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے نجف کا، اور بہت پرانا واقعہ ہے کہ ظاہر ہے کہ علماء مراجع سبھی عزاداری کرتے ہیں، سب کے حسینی ہیں، سب کی امام بارگاہیں جو جاتے ہیں نجف کو وہ جانتے ہیں کہ سب کے حسینی عزاداری ویسے ہی ہوتی ہے، شان کے ساتھ تمام مراجع کرتے ہیں، اور جلوسوں میں بھی جاتے ہیں، امامہ اتار کے چل رہے ہوتے ہیں جلوسوں میں ساتھ ساتھ۔ تو شیخ مرتضی انصاری کا غالباً واقعہ ہے، اگر میں نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے وہ عالم، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے شیخ مرتضی انصاری کا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور بہت بڑے جید عالم ہیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی عالم بن نہیں سکتا۔ فقہ جعفریہ میں اتنا بڑا نام ہے شیخ مرتضی انصاری کا۔ تو یہ جا رہے تھے جلوس میں، بچوں کا دستہ گزرا، اچانک اپنا ابا سب پکڑائی کہ بچوں کے دستے میں داخل ہو گئے، دیوانوں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیا، بالکل جیسے جنون کے عالم میں ماتم کرنا شروع کر دیا، بچوں کے دستے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ وہ شاگردوں کے لیے بہرحال ایک تعجب کی بات تھی کہ عزاداری کرتے ہیں، آغا ماتم کرتے ہیں، سب ہے، مگر آج یہ کیفیت جو تھی وہ بالکل عجیب تھی۔ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ خیر جب عاشورہ ختم ہوا 2-4 اس کے بعد حوض علم میں کھلا کلاس میں بیٹھے تو یہی سوال سب سے پہلا کیا شاگردوں نے۔ وہ ٹھیک ہے آپ عزاداری کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، عشرہ بھی ہوتا ہے، جلوس میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس دن آپ کی کیفیت جو تھی وہ پھر ہونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اس دن آپ کی کیفیت عجیب تھی، اس کیفیت میں کبھی آپ کو ہم نے ماتم کرتے نہیں دیکھا۔ کہنے تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان بچوں کے درمیان میں امام زمانہ ماتم کر رہے تھے۔ بچے بڑے پاک صاف ہوتے ہیں نا، معصوم کے دل ہر میل کچیل سے صاف ہوتے ہیں، تو بس ہر مومن اپنے دل کو ایسے ہی رکھ کے آ جائے تو ہر دستے میں اس کے وقت کا امام ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ تم یقین کرو یا نہ کرو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان بچوں کے درمیان میں ہمارے وقت کا امام خود ماتم کر رہا تھا، اس لیے مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے مجھ سے نہ ہوا، اور میں اس دستے میں چلا گیا۔
تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 9 اور 10 کا دن یہ ہے کہ جس میں آپ تنہا نہیں ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں. لہذا صبر، حوصلہ، ہمت وہ تو ہے ہی آپ میں، ڈسپلن، نظم و ضبط اس کے ساتھ جانا، باوقار قوم کی طرح، مہذب قوم کی طرح. وہ یہ نہ کہے کہ جاہلوں کا مجمع تھا، وہ جان لے کہ ایک مہذب قوم ہے، ڈسپلن قوم ہے، آرگنائزڈ قوم ہے. اور اسی سلسلے میں رینجرز، پولیس اور اسکاؤٹ سے بھی میری اپیل ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن اگر کہیں کم ہے تو اس کو مضبوط کر لیں. میں ان سب کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر شب عاشور اس کاموں کی نہیں ہوتی جو کل ہوگی. آج میں سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے. تو رینجرز کے جوان ہوں یا پولیس کے یا ہمارے اسکاؤٹس ہوں یا اور تنظیمیں جو سب یہ سنبھالتی ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، یہ بھی تو بال بچوں والے ہیں نا، یہ بھی گھر والے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مگر ان سے اپیل میری یہی ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن رکھیں، جیسے سال ہے گزشتہ رہا تھا. کیونکہ آج کچھ ایسی شکایت سے ملی ہے کہ جلوس سب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لیکن تھوڑا سا کوآرڈینیشن میں کمی تھی رینجرز، پولیس اور ہمارے اسکاؤٹس کے درمیان. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ آج کی رات بہتر ہے کہ جو پلان کیا گیا ہے اسی کے مطابق کل اور پرسوں بھی یہ سب جاری رہے گا. جب سب کا تعاون رہے گا تو ڈسپلن کے ساتھ سب چلیں گے. ہماری دعائیں ہیں، سب کی دعائیں ہیں، پروردگار ان جوانوں کو بھی سلامت رکھے، رینجرز کے سپاہی ہوں یا پولیس کے سپاہی ہوں، ہمارے اسکاؤٹس کے بچے ہوں. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ انتظامی امور میں بھرپور تعاون کرنا ہے اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ. انتظامی امور میں جتنے بھی ہیں پولیس رینجرز وغیرہ جو آپ ہی کے لیے جلوس کے سیکورٹی کے لیے ہیں، ان سے ان معاملات میں آپ کو بھرپور تعاون کرنا ہے. باقی اللہ مالک ہے، امام زمانہ وارث ہیں، آپ جانیں، آپ کا جلوس جانیں، ہم جانیں، ہمارا جلوس جانیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس امتحان سے بھی ہمیشہ کی طرح سرخرو نکلیں گے. دنیا ہمیں پیچھے نہیں پائے گی، ہمیں آگے ہی پائے گی انشاءاللہ. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کا. اور بیٹا میرے بھائی جو یہ بچے اور بھائی جو موبائل سے بناتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بعد میں CD لے لیں. میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جب آپ ایسے اپنا موبائل ایسے میرے منہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ اس طرف توجہ رکھتے ہیں تو پڑھنے والے کو ذرا حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے. ایک بار اور ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. آئیے چلتے آگے. ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں، اولی الامر کے بارے میں بتا دیا. یوم پر ہم بات کریں کہ وہ یوم کون سا ہے کہ جس دن دین تکمیل ہو گیا. اسی کے ذیل میں ہم نے بہت سارے ایام کا ذکر کیا. کل یوم مباہلہ کا بھی ذکر کیا کہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود وہ دن نہیں ہے کہ جس دن دین تکمیل ہو گیا. یوم مباہلہ، روز مباہلہ وہ دن نہیں ہے. دین کی فتح کا دن ضرور ہے، بہت بڑی فتح، بہت بڑی فتح، لیکن تکمیل دین کا دن وہ بھی نہیں ہے. تکمیل اس دن نہیں ہوا. وہ دن وہی ہے جس دن دین تکمیل ہوا کہ جب اللہ نے کسی کی اطاعت کو، اللہ کے رسول نے کسی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کی طرح واجب قرار دیا کہ جیسا میں مولا ہوں ویسا ہی یہ علی مولا ہے، جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کی طرح واجب قرار دیا. اور قرآن نے کم از کم، ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں لیکن صراحتاً جو قرآن مجید نے ذکر کیا وہ 2 جگہ ذکر کیا مولائیت کا. ایک جگہ سورہ مائدہ میں آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ بس یہاں بھی انما کے ساتھ ہے، یعنی وہی حصر کے ساتھ، جیسے کل ہم نے عرض کیا تھا حصر ہے، قاعدہ حصر جاری ہوتا ہے کہ بس اور کوئی مولا نہیں، اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، اور یہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. اب کوئی نہیں لا سکتا کہ کس نے زکوٰۃ ادا کی، ایک ہی فرد ہے کائنات میں جس نے زکوٰۃ ادا کی. ابھی جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ اگر موقع مل گیا بات کر لیں گے، ورنہ کرتے ہی رہتے ہیں. اور دوسرا مقام وہی جس پر ہم بات کر چکے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے بیعت، ایک ہے صلح. 3 چیزیں ہیں نا، ایک ہے اطاعت کرنا، ایک ہے بیعت کرنا، ایک ہے صلح کرنا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی حیات طیبہ میں معاذ اللہ کسی کی بیعت کی تو کیا جواب ہوگا دنیا کا، دنیا اسلام کا؟ جواب منفی ہوگا نا، کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول جس کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جس کے اتباع کو بھی واجب قرار دیا ہے، جو خود سب سے بیعت لے رہا ہے، تمام مسلمانوں سے بیعت لے رہا ہے، فتح مکہ کے وقت بیعت لے رہا ہے، وہ کسی کی بیعت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ اللہ نے اسے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اس کی بیعت کریں، اس کا اتباع کریں، اس لیے تھوڑی بھیجا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ خدا کے رسول نے کسی کی بیعت نہیں کی، نہ کر سکتا ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ تمام عالم اسلام ایک ہی جواب دے گا کہ بیعت نہیں کر سکتا خدا کا رسول، کسی کی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ میں سوال کو بدل دوں، میں پوچھوں گا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی صلح کی؟ تو اب کیا جواب دے گی تاریخ اسلام کے؟ ہاں کی۔ اب تو نہیں کر سکتے، تعجب سے سب جواب دیں گے ہاں بھائی صلح تو کی ہے۔ بھائی صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بیعت نہیں کی، صلح کی ہے۔ تو خود عالم اسلام اور مورخین جواب دے دیں گے کہ ہاں بھائی بیعت کسی کی نہیں کی مگر صلح کی ہے۔ تو بس معلوم ہے کہ بیعت الگ چیز ہے، صلح الگ چیز ہے۔ اگر خدا کا رسول وقت پڑھنے پر کفار قریش سے کچھ شرائط رکھ کے صلح کر لے، شرائط وہ رکھیں، شرائط کس نے رکھی تھی حدیبیہ میں؟ کفار قریش نے، کہ یہ شرط یہ شرط یہ شرط، اور رسول نے سب مان لی، تو یہ بیعت تو نہیں ہوئی نا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ صلح حدیبیہ، صلح رسول۔ تو کبھی صلح میں بیعت میں بڑا فرق ہے، بیعت الگ چیز ہے، صلح الگ چیز ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ رسول صلح کرے اور وہ بھی ان کی شرائط پہ، تو قابل قبول، تو پھر یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی یہ صلح ہے، بیعت نہیں ہے۔ اگر رسول کا بیٹا صلح کرے اور اپنی شرائط پہ کرے، امام حسن نے کس کی شرائط پہ صلح کی؟ صلح تو امام حسن نے بھی کی نا، مگر شرائط کس کی تھی؟ حسن صلح کرے، اپنی شرائط پہ صلح کرے، تو آپ کہیں گے مان لیا۔ ارے صلح کر دینا کسی کو مان لینے کے برابر تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا، تو بھی صلح تو رسول نے بھی کی تھی، بس پتہ چلا کہ بیعت الگ چیز ہے، صلح بیعت الگ ہے، صلح الگ چیز ہے۔ تو اگر کسی بھی موقع پہ کوئی معصوم، اشارہ دوں گا بس، کسی موقع پہ کوئی بھی معصوم صلح کر لے یا خاموش ہو جائے یا سکوت اختیار کر لے یا گھر میں بیٹھا رہے، زبردستی اسے گھر سے کھینچا جائے، دروازے کو جلا دیا جائے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے یہ، مگر بیعت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ جس کی اطاعت کو واجب قرار دے دے وہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ رسول کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو صلح کرنا، خاموش رہنا، سکوت اختیار کرنا، یہ الگ بات ہے۔ بیعت کرنا یعنی کسی کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ تو اللہ جس کی اطاعت کو واجب قرار دے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور رسول کے ساتھ ہی اولی الامر، فوراً ساتھ ساتھ، یعنی جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت۔ تو جس کی اطاعت ہوتی ہے وہ کسی کی بیعت کر سکتا ہے۔ تو پس جب رسول کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، جب رسول کسی کی بیعت نہیں کر سکتا، تو جسے رسول اپنا جانشین بنا کر جائے گا، اپنے بعد مومنین کا مولا بنا کر جائے گا، اس کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ وہ کسی کی بیعت کر لے، کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ جب اطاعت کو واجب قرار دیا تو بیعت نہیں کر سکتا۔ آ جائیے، اطاعت ہے کیا؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد۔ اصل میں آج معمول سے ذرا تاخیر ہو گئی مجلس میں، اس لیے میں جلدی جلدی مطلب کو لے کر چلوں گا، اور مسائل بھی کیونکہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، خاص تاریخ ہے تو جلدی جلدی لے کے چلوں گا آپ کو۔ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟
اسی صلح حدیبیہ میں دیکھ لیتے ہیں، ایک ایک تاریخ کا ورق آپ کے سامنے پلٹتے چلے جائیں گے. اسی صلح حدیبیہ کو دیکھ لیتے. رسول نے بشارت دی کہ چلو مکے چلنا ہے. قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے، مسجد شجرہ سے احرام بھی باندھ لیا، ہتھیار بھی ساتھ ہیں کہ اگر لڑنا پڑ گیا تو لڑیں گے بھی. کتنے افراد؟ 1400، 1400 مسلمان. اور جانتے کہ رسول نے کہا ہے جانا ہے، بشارت ہے، لہذا اب تو مکے جانا ہی جانا ہے. ادھر کفار قریش جمع ہو گئے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. وہاں سے سہیل ابن عمرو، اکرمہ ابن ابو جہل اور بہت سارے 2-4 اور افراد، یہ سب کے سب آ گئے. مذاکرات شروع ہوئے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں آنے دیں گے. کیا چاہتے ہیں آپ اے محمد کہ مکے میں آپ کی قوم قبیلے میں خون کی ندی بہہ جائے؟ مذاکرات یعنی یہاں تک پہنچ گئے کہ سوائے جنگ کے کوئی راستہ نہیں. زیادہ ٹھیک ہے، آپ اگلے سال آئیے گا، اس سال واپس جائیے. شرطیں رکھی کہ صرف اس شرط پر کہ آپ چلے جائیے، آئندہ سال آئیے. ہتھیار بھی ساتھ نہیں ہوں گے، صرف قربانی کے جانور ہوں گے. ہمارا جو آپ کے پاس جائے گا آپ کو واپس کرنا ہے، آپ کا جو آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. ساری شرطیں وہ رکھ رہے ہیں اور رسول مانتے چلے جا رہے ہیں. ہر شرط رسول مانتے چلے جا رہے ہیں. ہے کہ نہیں عجیب بات کہ جناب بدر میں کبھی سورہ فتح آئی؟ نہیں آئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین دی. بدر میں آئی؟ نہیں آئی. احد میں آئی؟ نہیں آئی. خندق میں آئی؟ نہیں آئی یہ آیات. خیبر میں آئی؟ نہیں آئی یہ آیات. اب آئیے دیکھیے، جہاں جہاں مسلمان جیت رہے ہیں، خوش ہو رہے کہ ہماری فتح ہو گئی، سب مسلمان خوش ہیں، وہاں سورہ فتح نہیں آئی. عجیب بات ہے کہ سورہ فتح وہاں آئی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ناراض ہے، دل ملول ہے، غم زدہ ہے کہ یہ کیا ہوا، ہمیں تو یہ کہہ کر لے کر چلے تھے وہاں سے اور یہاں پر آ کے صلح کر رہے ہیں. جہاں سارے مسلمان غم زدہ ہیں، دل ملول ہیں، محزون ہیں. شک کا اظہار بھی بعض جگہوں پہ کیا گیا کہ جتنا آج شک ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پہلے کہیں سورہ فتح نہیں آئی. اب یہاں پر صلح لکھے کون لکھے؟ وہ ماننے کو تیار نہیں، لکھنے کا کون؟ تو ویسے تو بڑے بڑے کاتب مل گئے. عجیب ہے، عجیب کاتب تھے. ہر جگہ رسول کی مانی، وہاں کیوں نہیں مانی؟ وہاں کوئی نہیں ملا رسول کو کاتب کہ جو صلح لکھتا. تو تاریخ لکھتے کہ علی کو بلایا. کیوں؟ ایک ہی فرد ہے جو رسول کی جنگ پہ بھی راضی ہے، رسول کی صلح پہ بھی راضی ہے. ایک ہی فرد ہے، جانتا ہے کہ رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. یہاں اپنے جذبے کی بات تھوڑی، اگر خالی جوش و جذبے کی بات ہوتی تو سب مسلمان جانتے کہ بدر کا فاتح کون ہے، احد میں قیام کرنے والا کون ہے، خندق میں عمر ابن عبدود کے ٹکڑے کرنے والا کون ہے، خیبر میں مرحب کے ٹکڑے اڑانے والا کون ہے. اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی؟ اس سے زیادہ شجاع ہے کوئی؟ اس سے زیادہ کسی کے پاس جوش ہے؟ لیکن علی یہی تو بتا رہے ہیں کہ اطاعت اسی کا تو نام ہے کہ جنگ بھی اللہ رسول کی مرضی سے ہوگی اور صلحوں میں بھی اللہ اور رسول کی مرضی. لہذا سب کی پیشانیوں پہ بل پڑے سوائے علی کے. تو جو راضی ہوگا اسی سے تو لکھوائیں گے. تو اب کتنے ہی کاتب ہوں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، یقیناً ہے. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کون سا کاتب آیا جب صلح نامہ لکھنا ہے. کیوں کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہماری شکست ہے، میں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھوں گا، یہ تو ہماری شکست ہے کہ ہم صلح لکھیں، میں تاریخ میں یہ نام نہیں لوں گا. تو اس وقت کون؟ ایک ہی فرد بلایا علی کو، علی آپ لکھیے، علی آپ لکھیے. ساری تاریخیں متفق ہیں، صلح نامہ تحریر کیا علی نے، مگر ایک جگہ پہ آ کے مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب مولا کائنات نے لکھا محمد رسول اللہ، کفار اڑ گئے. ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد پر. محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اب اڑ گئے کفار. یہ سارا جھگڑا اسی کا ہے, ہم رسول کب مانتے ہیں. سیدھا سیدھا لکھو محمد ابن عبداللہ. پہلے تو بسم اللہ پہ جھگڑا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے. سیدھا سیدھا لکھو بسمک اللہم, وہ بھی اللہ کا ہی نام تھا, وہ تو لکھ دیا, ٹھیک ہے اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں. اب جب یہ بات ہے رسول نے کہا علی کاٹ دو, کاٹ دو, محمد ابن عبداللہ لکھ دو. علی نے قلم رکھ دی. اب دیکھیے اس میں بڑے پہلو ہے. علی نے قلم رکھ دی کہ خدا کے رسول جس ہاتھ سے رسول لکھ دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول کا لفظ کاٹ دوں. اب یہ علی کی محبت, علی کا یقین, علی کا ایمان, تاریخیں جو بھی لکھیں, رسول مسکرائے جیسے سمجھ گئے کہ علی کیا چاہتے ہیں, سمجھ گئے کہ علی کیا چاہتے ہیں. قلم مسکرا کے لیا, اپنے ہاتھ سے کاٹا, اور کاٹنے کے بعد لکھا اپنا نام محمد ابن عبداللہ. یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور فلاں 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 ان کے کاغذ بیان ہو رہا ہے. لیکن عزیزو ایک مسئلہ تو ہو گیا نا, ایک سوال تو آ گیا نا. کہہ تو سکتا ہے اعتراض کرنے والا یہاں بھی کہ بھئی ایک مقام تو ایسا آیا کہ جب رسول نے کچھ کہا اور علی نے نہ مانا. آ گیا نا بھئی, اعتراض کرنے والا تو کہیں سے بھی اعتراض نکال لائے گا, وہ تو نکال لایا. اعتراض کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ محبت, یہ یقین, یہ رسول سے عقیدت کہ لفظ نہیں کاٹا رسول کا, مگر کہا تو رسول نے تھا, رسول نے کہا, علی نے نہیں کاٹا. تو اب رسول کیوں مسکرائے تھے, کیوں مسکرا کے قلم اٹھا لیا تھا؟ ارے یہاں بھی تو حکمت ہے. علی موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو تاکہ تاریخ میں درج ہو جائے. وہ جو کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے کہ رسول کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا, اسی مورخ نے جس نے ان پڑھ لکھا اسی نے یہ بھی لکھ دیا, یعنی اللہ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا. خود ہی کہتا ہے ان پڑھ تھے, خود ہی کہتا ہے کہ رسول نے قلم اٹھایا, کاٹا اور لکھا. ارے جب پڑھنا نہیں آتا تھا تو کاٹا کیا, لکھنا نہیں آتا تھا تو لکھا کیا؟ علی علم دا بنیاد ہے, علی جبریل کا استاد ہے. وچالے جنگ خیبر دے توڑے اکھیاں دے حیدر دے, دیسی قلعہ اڈا حیدر جو ہے مشکل کشا حیدر. مشکل کشائی کے صدقے سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تو اب سمجھ میں آئے کہ حکمت کیا پوشیدہ ہے ولایت کی, کہ اگر قلم نہیں رکھیں گے تو یہ تاریخ میں واقعہ درج نہیں ہوگا. درج کرو, لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے, اور اسی لیے تو وہ واقع قرطاس پیش آیا تھا نا, ورنہ کہہ دیتے کہ بھئی دے دو, لکھنا پڑھنا تو آتے ہی نہیں. جانتے تھے کہ لکھ بھی سکتے ہیں, لہذا پہنچاؤ ہی نہیں. قلم دوات کا واقعہ آپ سمجھ میں آ گیا, آیا ہے کہ نہیں آیا؟ وہ کہتے تھے آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا تو آپ لکھیں گے کیا؟ لیکن نہیں, رسول تو چاہتے تھے نا کہ اپنے ہاتھ سے چاہتا ہوں نوشتہ دے جاؤں. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا. تو تاریخ میں یہ ثبوت دینے کے لیے اور کوئی نہیں, علی کی ذات ہے کہ میں قلم رکھوں گا تو ثابت ہوگا تم پر کہ رسول پڑھنا بھی جانتا ہے, رسول لکھنا بھی جانتا ہے. نہ سمجھنا کہ اللہ معاذ اللہ اپنے رسول کو امی کا مطلب یہ ہوگا تو بس علی نے اطاعت کی نا, رسول کی یہاں بھی اطاعت, اور کوئی راضی نہ تھا. اور اس ناراضگی میں یہ سورہ نازل ہوا, سورہ فتح کا. جب سب ناراض ہیں, کوئی خوش نہیں ہوا یہ آیات سن کے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا
مبینہ، اے رسول ہم نے تو فتح مبین دے دی آپ کو۔ اتنی جنگوں میں یہ آیت نہیں آئی، بلکہ کہاں آئی؟ صلحوں کے وقت آئی۔ تو بس یہی تو ہم بھی عرض کر رہے ہیں کہ رسول صلح کرے ان کی شرائط پر، تو سورہ فتح سند بن کے آ جائے۔ رسول کے نواسے نے تو اپنی شرائط پہ صلح کرائی تھی، اپنی شرطیں رکھی تھی، مانے یا نہ مانے۔ اس وقت بھی کفار نے ان شرطوں پہ عمل نہیں کیا، حسن کے بعد بھی ان شرطوں پہ عمل نہیں ہوا، مگر تاریخ میں درج تو ہو گیا نا کہ ایک نے اقبال جرم لیا، دوسرے نے سزا دے دی کربلا میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک نے تحریر کروا لیا، ایک نے اعتراف کروا لیا، تو اطاعت جہاں ہو وہاں بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صلح اور ہے، بیعت اور ہے۔ رسول نے کسی کے بیعت نہیں کی مگر صلح کی، جہاں جہاں ایسے موارد پیش آئے صلح کی، بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ اولی الامر ہے، رسول اپنے زمانے کا، لہذا کسی کی اطاعت کا توق، کسی کی بیعت کا توق معاذ اللہ اس کے گلے میں نہیں آ سکتا۔ تو اب جب رسول جس کو اپنا مولا بنا کے جائے گا تو یہی صفت دیکھنی ہوگی کہ گلے میں رسا تو ڈل سکتا ہے مگر بیعت کا توق نہیں، بیعت کا توق نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی اطاعت کو واجب کیا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس کے لیے یہ دعا تھوڑی کی ہے کہ اے اللہ اسے ایمان دے دے، اے اللہ اسے مسلمان بنا دے، اے اللہ اسے اسلام کے راستے پر لے آ۔ ٹھیک ہے، اللہ کی دعائیں، اللہ کے رسول کی دعائیں طائف والوں کے لیے بھی ہیں کہ پروردگار تو ان کو ہدایت دے۔ رسول کا سب کے لیے دعا کرتے تھے، ہمیں کوئی خدا نہ کرے اعتراض تھوڑی کر رہے ہیں ہم اس پہ، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فرق ہے، دعا میں فرق ہے کہ نہیں ہے فرق؟ دعا میں فرق ہے۔ وہاں دعا کیا ہے کہ اے اللہ ایمان دے دے، اسلام دے دے۔ یہاں دعا کیا ہے؟ یہاں دعا یہ نہیں ہے کہ علی کو حق کے راستے پر لیا یا علی کو حق کے راستے پر قائم رکھنا، بلکہ یہاں تو یہ دعا ہے کہ حق کو ادھر موڑ دے، جدھر یہ علی مڑ جائے۔ علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا۔ تو پہلے یہ ساری روایات کہ نہ صرف یہ کہ قسیم النار والجنہ، بلکہ یہ جدھر جائے گا حق ادھر جائے گا۔ ایسا نہیں کہ حق ہے اور اس کے پیچھے پیچھے علی چل رہا ہے، نہیں، علی ہے جس کے ساتھ ساتھ حق چل رہا ہے۔ یہ جو کہے گا حق، یہ جو کرے گا حق، جنگ کرے تو حق، صلح کرے تو حق، یہ جو کرے، اور اس کے مقابلے پر جو بھی ہو آپ کے سامنے فیصلہ خود کر لیجئے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو دعا یہ ہے کہ حق کو ادھر موڑ دے، جدھر یہ علی مڑ جائے۔ تو اگر علی کہہ دے کہ اس قرآن کو مت دیکھو، ان قرآن کے صفحات کو مت دیکھو جو یہ نیزوں پہ بلند کر رہے ہیں، میں تمہارے سامنے ناطق قرآن موجود ہوں، قرآن ناطق میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس وقت یہ قرآن کی محبت میں نہیں اٹھایا گیا، فتنہ پھیلانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تو ہر جگہ قرآن کی تلاوت اللہ کی محبت میں نہیں ہوتی، ہر جگہ قرآن کی آیات کو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے ویسے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ انہی قرآن کی آیات کے سہارے سے فتنہ برپا کیا جاتا ہے، فساد برپا کیا جاتا ہے۔ ہر مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی جاتی، اسی لیے مسجد زرار کا ذکر ہے کہ نہیں ہے قرآن مجید میں، صرف اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے فتنہ پھیلاؤ، ان کے ذریعے سے فساد پھیلاؤ۔ یہ اللہ کی محبت میں نہیں بلکہ بغض علی میں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے معیار قرار دیا, اللہ کے رسول نے معیار قرار دیا کہ یہ دیکھنا کہ علی کدھر جا رہا ہے, جدھر علی جائے گا. تو تمام اشارے کرنے کے بعد, حدیبیہ میں بتانے کے بعد, مواخات میں بتانے کے بعد, مواسات میں بتانے کے بعد, ضربت کا ذکر کرنے کے بعد نہیں سمجھ میں آیا, لوگوں کی سمجھ میں آتے ہی نہیں تھا. خندق میں بھی تو یہی ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا چلا چلا کر میرا گلا بیٹھ گیا, تم میں سے کوئی آتا ہی نہیں ہے, آؤ نا, میں نے سنا ہے کہ تم قتل ہو جاؤ تو شہید ہو جاتے ہو, اور قتل کر دو تو غازی بن جاتے ہو, آؤ میرے مقابلے پر, شہید ہو جاؤ یا غازی بن جاؤ. ایک بار پکارا, دو بار پکارا, تین بار پکارا, رجز پڑ رہا ہے, اور یہاں سے تاریخ کہتی ہے کہ کوئی اٹھنے والا نہیں ہے. ایک ہی آدمی بار بار اٹھتا ہے, میں جاؤں میں جاؤں. اب وہ آیا بھی نمائندگی کرنے کے لیے کل کفر کی, وہ جیت جائے تو احزاب جیت گئے. اس کا جنگ احزاب بھی نام ہے نا, لشکر جمع ہوئے تھے, 10,000 کا لشکر جمع ہوا تھا. احزاب جیت گئے, وہ جیت گئے کفار, یہودیوں نے بھی ساتھ دیا تھا, یہ سب جیت گئے. کل کفر جمع ہو گیا تھا نا, جیسے آج جمع ہو گیا ہے. یہود, نصرانی, ہنود سب جمع ہو گئے کہ نہیں جمع ہو گئے؟ اس وقت بھی سب جمع ہو گئے تھے. احزاب کو یاد رکھو, تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. تو کوئی تو ہو ان یہود, ہنود اور نصارا کی حل من مبارز کی صدا پہ رجز پڑھنے والا, جواب دینے والا. جو دنیا میں ان کا جواب دیتا نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہی حیدر کرار کے غلام ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کو آج خبر ملی یا نہیں ملی, گھر سے ٹی وی دیکھ کر آئے کہ نہیں آئے, نہیں تو جا کے دیکھ لیجئے گا. جو ان احزاب کا, ان لشکروں کا جواب دینے والے ہیں, انہوں نے آج بھی ڈرون مار گرایا کہ دیکھ کر آنا یہ حریم ہے علی کے ماننے والوں کی, یہ سرحدیں ہیں اہل بیت کے ماننے والوں کی. جا کے دیکھ لیجئے گا اگر نہیں سمجھ میں آیا. وہ کون ہے جس نے جب انہوں نے کیا کچھ اور انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری للکار کو خالی نہیں جانے دیں گے. جب وہ للکارتے ہیں جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ علی والوں کی طرف سے ملتا ہے نا. تو بس یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی للکار کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کے سامنے خندق کا معرکہ ہوگا. ان تمام طاقتوں کی نمائندگی کر رہا تھا جیسے آج تمام طاقتوں کی نمائندگی کر رہا ہے وقت کا عمرو ابن عبدوت, وہ عالمی شیطان سب سے بڑا, پتہ نہیں کس کیا خناس بھرا ہوا ہے. سمجھتا ہے انا ربکم الاعلی, سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑی طاقت ہوں. اسے پتہ ہی نہیں تیرے حل من مبارز کا جواب دینے والے ابھی زندہ ہیں, جب تک علی کے چاہنے والے زندہ ہیں. یہی چلا رہا تھا نا, حل من مبارز, حل من مبارز آؤ تو صحیح. اور وہاں بار بار کھڑے ہوتا تھا ایک نوجوان, میں جاؤں خدا کے رسول, میں جاؤں. اور خدا کے رسول چاہتے تھے کہ سب اپنا اپنا طاقت آزما لو. جیسے آج سب کو موقع ملا نہیں ملا, 30-32 سال اپنی اپنی حسرتیں نکال لو. سب نے نکال لی نا, سب ٹھنڈے پڑ گئے. اب کہتے نہیں جواب دینے والا ایک ہی ہے. مل رہا ہے نا. اب یہ دیکھیے اشارے لطیف ہیں اگر آپ تک پہنچ رہے ہوں. اس لیے کہتا ہوں کہ حقانیت کی بات ہے نا, کہ حقانیت کہاں ہے, حق کہاں ہے. کوئی خوف نہیں انہیں, لہذا جب نہیں اٹھا کوئی بلکہ ڈراتے بھی رہے, ارے بھائی بڑا بہادر ہے, 500 پر اکیلا بھاری ہے. اب اتنا سن کے جو 2-4 ہوں گے بھی تو وہ بھی بیٹھ گئے. 500 کے بعد تو بھائی نہیں لڑ سکتے, 500 سے تو اکیلے نہیں, 500 بھی بھاری ہے. اور اتنا بہادر ہے کہ ایک لڑائی میں ہم نے دیکھا اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لی. اب تو اور ڈر گئے لوگ, ڈھال گئی, اس نے اونٹنی کے بچے اٹھا کے ڈھال بنا لی. اس سے لڑا. جب 3 بار ایسا ہوا اور ایک ہی آدمی کھڑا ہوا, ایک ہی فرد کھڑا ہوا, تو اب خدا کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ علی اس کتے کا جواب دو. اب رسول کی زبان سے کبھی یہ لفظ ادا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کیا اہمیت ہے. رحمت للعالمین. آپ جانتے ہیں نا کہ
اس سے بڑا کائنات میں کوئی فصیح اللسان، کوئی بلیغ البیان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. فصیح البیان اور بلیغ اللسان کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا. مگر جب وہ کہے کہ کوئی ہے جو اس کلب کی، اس کتے کی زبان بند کرے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ کتنا بڑا کتا ہوگا. جسے رسول کہہ دے تو کتنا بڑا کتا ہوگا کہ اس کتے کی زبان بند کرنا. پر جو ہی اجازت ملی تو اب علی نے اسی کے لہجے میں جواب دینا شروع کیا. یعنی لہجے سے مراد جس زمین میں وہ رجس پڑ رہا تھا اسی زمین میں جواب دینا شروع کیا، اور کہتے ہوئے بڑے ٹھہر جا ٹھہر جا، تیری پکار کی جواب دینے والا آ گیا، آ گیا تیری للکار کا جواب دینے والا، اور ابھی کچھ ہی دیر میں تیرے جنازے پہ رونے والیوں کا انتظام کر دے گا. اب علی کی رجس سنی، امر دہل کے رہ گیا لہجے میں ہی. علی کی للکار، آنے والے دیکھا جوان ہے، پوچھا کون ہے، اپنا تعارف کر رکھا، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمر کو دنیا جانتی ہو اور علی کو نہ جانتے ہو. ارے بدر ہو چکی، احد ہو چکی، علی کو جانتے نہیں جانتے. تو وہ بھی جانتا تھا کہ علی کون، ہاشم کا پوتا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے. تو چاہتا ہے کہ کنی کترا جائے، نہ لڑے. تو کہتا ہے تیرے بابا سے میری دوستی تھی. جی یہی ہے، یہی اس نے حوالہ دیا. تجارتی تعلقات تھے ظاہر اس زمانے میں، تجارت دوستی تھی. میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کر دو. علی نے جواب دیا مگر میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں. تو دوست نہیں رکھتا مگر میں بہت دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں. اب مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. تو معمولی لڑائی تھوڑی ہوئی ہے. اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے مجھے اس سے کیا لینا دینا، لیکن میں تو تاریخ کا صفحہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے کہ دونوں گرد و غبار میں چھپ گئے تھے. معمولی آدمی تھوڑی تھا عمرو ابن عبدوت. اس کے وار کی طاقت اتنی تھی کہ علی کے ڈھال کو چیرتا ہوا علی کی پیشانی پہ لگا تھا. اتنا طاقتور تھا عمر بھی. اور مسلمانوں کی، کفار کی، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی. خندق کے ادھر والوں کی بھی، خندق کے ادھر والوں کی. کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ کچھ نظر تو کسی کو آ نہیں رہا. اتنی زبردست تلوار چل رہی، گرد و غبار میں دونوں چھپ گئے. بس بگولا چل رہا، اس بگولے کے اندر لڑائی ہو رہی. کچھ نہیں علی کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ کوئی نکلا ہی نہیں تھا علی کے سوا. جب جھومتے چلے آ رہے ہیں تو اس وقت رسول پکارے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کونین کی عبادتوں سے افضل ہے، جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے آج کے دن کی علی کی ایک ضربت. تو کیا مطلب ہوا، اس ضربت کے بعد عبادتیں ختم ہو گئیں؟ ہم تو یہی سمجھے تو بھئی عبادتوں کی اب ضرورت کیا ہے. علی کی ایک ضربت نے، علی کی ایک ضربت افضل ہے. تو بھئی افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ کیا عبادتوں پہ چلی وہ تلوار؟ ارے رسول کا مفہوم تو سمجھیے. کیا کہہ رہے؟ یعنی اب قیامت تک عبادتوں کی ضمانت دے دی. اب عبادتیں ہوں گی کیونکہ علی کی ضربت نے عبادتوں کو بچا لیا. ختم نہیں کیا، بچایا ہے. تو علی اس میدان میں کامیاب و کامران آئے. اور کیسے آئے کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا رسول سے کہ دیکھیے کیسے تکبر سے آ رہے ہیں. سن رکھا تھا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کو تکبر پسند، سنا تھا نا. مغرور آنا چال سے آ رہے ہیں، تکبر سے آ رہے ہیں علی. یعنی وہاں بھی پہلو نہیں چھوڑا کہ کوئی نہ کوئی، مراد یہ کہ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا. آپ پتہ نہیں کیا سمجھے. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. ویسے جو آپ سمجھے اپنے طور پہ صحیح ہی سمجھے، مگر میرا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی گوشہ نہیں چھوڑا تنقید کا کہ غرور سے چلے آ رہے، تکبر سے چلے آ رہے. تو اللہ کے رسول نے بھی عجب انداز ہے،
اس انداز کو نقل کرتے علماء اپنے انداز میں کہ رسول نے کہا بکو مت، بیٹھے رہو۔ ارے تمہیں کیا معلوم میدان جہاد میں دشمنان خدا کو قتل کرنے کے بعد اللہ کو مجاہدوں کی یہی چال پسند ہے۔ یہ تو میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ بیدار رہیں میرے ساتھ۔ اب میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے بات کی کہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، تکبر کرنا باطل ہے، حق نہیں ہے، غرور کرنا باطل ہے، حق نہیں ہے، لیکن اگر علی کبھی ایسا چلتا نظر آ جائے تو خبردار اعتراض نہ کرنا، علی جیسے بھی چلے گا حق ہے۔ تیرا حسین نام بھلا لگتا یا علی، تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھی بھلا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، بابا تیری نسبت سے یہ الزام بھلا لگتا ہے۔ دونوں ہاتھ ملا کر کے نعرہ حیدری۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں ٹائم گزارنے کے لیے خندق پڑھ رہا ہوں، یہی تو دلیل دینا چاہ رہا تھا۔ بتا دیا کہ اگر کبھی علی ایسا چلتا نظر آئے خبردار تنقید نہ کرنا، علی جہاں جب جو کرے گا حق ہے، جو علی کرتا چلا جائے حق ہے، جو کہتا چلا جائے حق ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کر چلے نہ جاتے اس ڈر سے، جب علی نے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر میدان نہ چھوڑا تو وہ حق استعمال کر لوں گا جو رسول نے مجھے دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ وہ جانتا ہے سننے والا کہ ہاں کوئی مانے نہ مانے انہیں تو معلوم ہے کہ علی کو کیا حق حاصل ہے۔ علی مولا ہے، مولا مانو یا نہ مانو مولا ہے، علی مولا ہے، ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے، وہی اختیار رکھتا ہے، وہی حق رکھتا ہے، سوائے اس لیے، سوائے اس کے کہ وہ رسول نہیں ہے بس، وہ پیغمبر نہیں ہے بس، پیغمبر کے بعد سارے اختیار رکھتا ہے، تمام اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے اس دن کو مانو کہ 23 سال کی محنت، زحمت، مشقت، مصائب کے بعد کون سا دن ہے کہ جب رسول نے اپنے اختیارات حوالے کیے اور اعلان کر کے چھپا کے نہیں، اعلان کیا ہے تو وہی دن ہے۔ ڈھونڈو تاریخ میں اور کوئی دن نہیں ملے گا تکمیل دین کا۔ نماز آنے سے دین مکمل نہیں ہوا تھا، روزے کے آنے سے دین مکمل نہیں ہوا تھا، خمس و زکوٰۃ آنے سے دین مکمل نہیں ہوا تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ حج کر لینے سے دین مکمل تھوڑی ہوا، ارے قیامت تک مسائل پیش آنے ہیں، لہذا کون سا کام ہونا چاہیے کہ دین کی تکمیل ہو جائے، اس طرح تکمیل ہو جائے کہ قیامت تک کوئی مسئلہ ہو باب سلونی کھلا ہوا ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ بس علی کے بعد سلسلہ رکا تھوڑی، جو اعلان ہوا تھا غدیر خم کا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ظاہری تخت پہ کوئی بیٹھ جائے
علی کے بعد وہ اختیار ہے اس کے بیٹے حسن کے پاس. ظاہری تخت پہ کوئی بیٹھ جائے، حسن کے بعد وہ اختیار آ جائے گا حسین کے پاس. تو بس میں آپ کو منزل تک لے آیا یہیں تک، کیونکہ پھر بہت بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی جائے گی. انشاءاللہ شب بخیر کل پھر اس کا تتمہ کریں گے کہ بات اور کیسے آگے بڑھے. تو اپنے زمانے میں ولی الامر کون ہے؟ حسین ہے. تمام اختیارات کے ساتھ جو غدیر خم میں اعلان ہوا تھا اس اعلان کے مطابق حسین ہے. ورنہ حسن کے بھی دو بیٹے ہیں شہزادے حسن کے، نہیں، ان سب نے قیام کیا، طول تاریخ میں قیام کیا حسین کے لیے. حسین پر قربان ہوئی ہے حسن کی اولاد، کیونکہ جانتے ہیں کہ غدیر خم کا وارث ہمارے بابا حسن کے بعد حسین ہے. کسی نے دعویٰ کوئی نہیں کیا حسن کی اولاد میں، سب جانتے ہیں کہ حسین ہے. تو جب وہ سب جانتے ہیں تو جو حسین ہی کے لیے پیدا ہوا ہو وہ اطاعت سے بات شروع کی تھی، اطاعت پہ ختم کریں گے. ہم سب اپنے مولا کی بارگاہ سے اپنی مرادیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ علی سے اپنی مرادیں مانتے ہیں. ایک جملہ کہتا ہوں، مولا کی بارگاہ میں عاجزانہ گناہگار ہوں، طالب علم ہوں، لیکن مولا میں کیا کروں، آپ کے بیٹے کا عشق مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ساری دنیا مانگے مرادیں علی سے، اور علی کی مراد کا نام ہے عباس. میں کیا کروں؟ میں نے کہہ دیا ہے جو اللہ جانتا ہے، میرا مولا جانتا ہے کہ عباس کی محبت میں یہ جملہ میں نے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سب اپنی مرادیں لے علی سے، علی کی مراد ہے عباس. آپ دیکھیے نا، اور بھی تو بیٹے شہید ہوئے کربلا میں مولا کائنات کے، خود جناب عباس کے بھائی شہید ہوئے 4، لیکن نہیں، عباس سب سے الگ ہے. جس کی تمنا کی ہے علی نے، ہے نا آپ کے سامنے واقعات، جس کی تمنا کی ہے اپنے بھائی عقیل سے ایسے خاندان کی عورت، اس کی پشتوں میں گزری ہوئی کہیں کوئی شائبہ نہ ہو بزدلی کا. جناب عقیل جو انصاب کے اپنے زمانے کے ماہر ہیں، ماہر الانصاب ہیں، پتہ چلایا اس خاندان کا. جناب فاطمہ کلابیہ عقد میں آئیں. مختصر کر رہا ہوں، مجھے مصائب کا باب آگے لے کر جانا ہے، اس لیے کہیں یہ واقعات شروع کے پڑھ دیتا ہوں، کہیں نہیں، تاکہ وقت کو اپنے قابو میں رکھ تو نہیں سکتا لیکن کوشش کرتا. جب مولا کو یہ خبر ملی کہ جو میری مراد ہے وہ دنیا میں آ گیا، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دوڑتے ہوئے تیز تیز قدموں سے گھر آئے. جناب ام البنین سے کہا لاؤ میری مراد کو میری گود میں دے دو. عباس علی کی تمنا کا نام ہے، علی کی آرزو کا نام ہے، علی کی مراد کا نام ہے عباس. گود میں لے لیا. ماں گھبرا کے کہتی ہے مولا، اے میرے والی، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، میں پریشان ہوں. مولا نے مسکرا کے پوچھا اے ام البنین کیوں پریشان ہے؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ اس بچے نے نہ غذا لی ہے نہ آنکھیں کھولی. بس مولا کائنات کی ولادت کا واقعہ ذہن میں لے آئیے. ایسے ہی تو ہوا تھا نا، وہاں بھی تو جناب فاطمہ بنت اسد پریشان ہے، یہاں جناب فاطمہ کلابیہ پریشان ہے. علی مسکرائے. علی کی آغوش میں بھی آنکھیں نہیں کھولی بچے نے، اور کہا جاؤ اس کے بھائی حسین کو بلاؤ. جناب سید شہداء کی اس سن و سال 18 سے 20 سال، اتنے بڑے ہیں جناب عباس سے، معمولی فرق نہیں ہے. 18 سے 22 سال تک کا فرق ملتا ہے سن و سال میں جناب عباس، کم سے کم 18 سال، زیادہ سے زیادہ 22 سال. جب حسین کو خبر ملی کہ میرا بھائی
میرا قوت بازو حسین جانتے نہیں جانتے واقعہ کربلا کا؟ رسول نے خبر دی ہے نہیں دی ہے؟ ماں نے خبر دی ہے نہیں دی ہے؟ سنتے رہتے نہیں سنتے رہتے؟ سمجھ گئے کہ میرا علمدار آ گیا، میرا سپہ سالار آ گیا۔ حسین کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت نوجوان ہیں، دوڑے دوڑے گھر میں آئے، بابا میرے بھائی کو مجھے دے دیجیے۔ علی نے فوراً عباس کو حسین کی آغوش میں دے دیا۔ حسین کی آغوش میں آنا تھا کہ عباس نے آنکھیں کھول دی۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا مصائب کے آخر کے لیے۔ آنکھیں کھول دی عباس نے، اور حسین نے اپنی لسان مبارک دہن عباس میں دے دی۔ یہ ہے عباس جس نے آنکھیں بھی کھولی تو حسین کی آغوش میں کھولی۔ اس کی ماں نے کیسے پالا ہے؟ سمجھا دیا ہے، دیکھ تو کنیز کا بیٹا ہے، تو غلام ہے، یہ آقا زادے ہیں، یہ رسول زادیاں اور رسول زادے، خبردار آنکھ اٹھا کر بالکل نہ کہنا، چہ جائے کہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، چہ جائے کہ تو ان کو بھائی کہے۔ تو بچپن سے ہی عباس نے سیکھ لیا تھا آقا کہنا، آقا، مولا، سید السردار، اور کچھ نہیں کہتے تھے عباس۔ اور صرف شہزادیوں کے سامنے نہیں، کبھی حسن حسین کے سامنے بھی عباس نے آنکھیں نہیں اٹھائیں۔ ماں کی تربیت ایسی ہے، جب ماں نے ایسی تربیت دی تو علی کی آغوش میں پروان چڑھنے والا عباس کیسا ہوگا؟ کیسی تربیت کی ہے علی نے عباس کی؟ ایک واقعہ تو میں ضرور پڑھوں گا بچپن کا، جب عباس کی ڈیوٹی لگا دی، 11-12 سال کے عباس، لیکن قد و قامت بچپن سے ہی نکلتی ہوئی، کہا بیٹا دیکھو یہاں کھڑے ہو جاؤ، جس باغ میں آپ کام کرتے تھے کہا یہاں رہنا، اور دیکھو کوئی جب تک میں نہ ہوں کسی کو یہاں سے گزرنے نہیں دینا۔ عباس خوش ہو گئے کہ آج بابا نے مجھے کوئی ذمہ داری دی ہے، اس قابل سمجھا میرے بابا، جو آتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی دوسرے راستے سے چلے جاؤ، یہاں میرے بابا نے منع کیا، یا پھر انتظار کرو۔ ایک سوار کو آتے دیکھا، ارادوں سے بھانپ گئے کہ اسی طرف آ رہا ہے، اور چہرے پہ نقاب بھی ہے، تحت الحنک سے پورا چھپا ہوا ہے، لباس بھی بدلا ہوا ہے۔ تو عباس نے پکار کر کہا وہ آنے والے، اگر ادھر سے گزرنے کا ارادہ ہے تو ارادہ بدل دے، کہیں اور سے چلا جائے، یا پھر انتظار کرانے والا رکا نہیں تو عباس بھی 2-4 قدم آگے بڑھے، کہا تو نے سنا نہیں میں نے تجھ سے کیا کہا کہ اگر یہاں سے جانے کا ارادہ ہے تو ارادہ بدل دے، کسی اور راستے سے جاؤ۔ آنے والا اوپر ہی چڑھا ہے۔ عباس نے باغ تھام لی، عباس کو بھی جلال آ گئے کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں یا انتظار کر یا کسی اور راستے سے، جب تک میرا بابا نہ آ جائے یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا۔ اس باغ کے دروازے سے گزر کے آنے والا نیچے اترا اور اس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈال دیا اپنے۔ عباس مسکرائے اور عباس نے بھی اپنے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈالا۔ علی کا بیٹا ہے نا تو کہتا ہے دیکھ ٹھہر جا، لڑنے سے پہلے میں تجھے بتا دوں کہ میں ہوں کون۔ عباس بے خبری میں نہیں لڑنا چاہتے کسی سے، کہتے سن میں شہ سوار عرب اسد اللہ الغالب علی کا بیٹا عباس ہوں، اور میں نے فن شمشیر زنی اپنے بابا علی سے سیکھا ہے۔ سوچ سمجھ کر میرے مقابلے پر آنا، مگر آنے والے نے تو وار بھی کر دیا۔ عباس نے روکا وار، جوابی حملہ۔ کچھ ہی دیر میں عباس کو اندازہ ہو گیا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن نہیں ہے۔ کچھ دیر اور مقابلہ کرنے کے بعد کم سن عباس کے بازوؤں کی طاقت جواب دینے لگے، بازو شل ہونے لگے۔ تو عباس کہتے ہیں او آنے والے، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ میں علی کا بیٹا عباس ہوں، میں نے اپنے بابا سے تلوار چلانا سیکھی ہے، تو کون ہے جو اتنی دیر سے لڑ رہا ہے اور بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا علی چلاتا ہے؟
بس اتنا سننا تھا، آنے والے نے تلوار پھینک دی، نقاب ہٹا دی، عباس کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا، میرے لال عباس، تو کسی اور سے نہیں اتنی دیر تک اپنے بابا سے مناقشہ کرتا رہا، مجھے یقین ہو گیا کہ تو کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کرے گا۔ یہ ہے عباس۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار کس جنگ میں میدان میں بھیجا ہے علی نے عباس کو؟ صفین میں، 14-15 بہت زیادہ 16 سال کا عباس، مگر قد و قامت نکلتی ہوئی۔ اور جب عباس کو پہلی بار میدان میں بھیجا تو اتنا علی کو پیار آیا اپنے بچے پہ۔ یہ وہی جنگ ہے صفین جس میں علی نے پکار کر کہا تھا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے میرا بیٹا عباس۔ اور عباس نے چہرے پہ اپنے بابا کے حکم پہ تحت الحنک ڈالی تھی، تو لشکر یہ سمجھا تھا کہ علی آ گئے، کوئی مقابلے پر نہیں آتا تھا۔ جب کوئی مقابلے پر نہیں آیا تو عباس نے چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا میں علی نہیں، اس کا بیٹا عباس۔ یہ ہے عباس، اہل بیت کا مان ہے، اہل بیت کی شان ہے۔ زینب کا یوں ہی مان تھوڑی عباس، ثانیہ زہرا سے بھی 17-18 سال چھوٹے ہیں عباس۔ لیکن جب قبر رسول یا بقیہ میں ماں کی زیارت کے لیے، وہ بھی رات کی تاریکی میں، ثانیہ زہرا جاتی تھی، تمام ہاشمی، تمام بھائی اپنے حلقے میں لیتے تھے، سناٹا ہوتا تھا مدینے میں، مگر اس عالم میں بھی ننھا سا عباس ایک چھوٹی سی تلوار لے کے زینب کے آگے آگے چلتا تھا۔ اسی لیے تو زینب کہا کرتی تھی جس کا ایسا بھائی ہو، کسی کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھ دے، کسی کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھین لے۔ بنی ہاشم کا مان ہے عباس۔ جب مدینے سے چلنے لگے، ماں ام البنین نے سب بیٹوں کو بلایا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ یہ وہی سفر نہ ہو حسین کا جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا، اور دیکھو تم سب کا سردار عباس ہے، جیسے عباس کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جاؤ۔ تمام بیٹوں نے عہد و پیمان کیا، پھر عباس کو بلایا، عباس ادھر آؤ۔ عباس قریب آئے، قدموں پہ سر رکھ دیا، ماں کے پیر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا عباس جانتا ہے نا کس دن کے لیے پیدا ہوا ہے؟ عباس اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی زخم آ گیا تجھے دودھ نہیں بخشا۔ مجھے عباس کی شہادت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ پڑھ لے دیجئے۔ جب واقعہ کربلا ہوا تھا نا عاشور کے دن، کیا مدینے میں خبر نہیں آئی تھی؟ آ گئی تھی۔ جناب ام سلمہ کے پاس جو خاک تھی وہ سرخ ہوئی تھی کہ نہیں؟ پتہ چل گیا تھا۔ پرندے طائر اپنے پر خون حسین میں رنگین کر کے مسجد نبوی کے گنبد پہ آ کے روئے تھے یا نہیں؟ فریاد کی تھی یا نہیں؟ مگر پورے مدینے میں ایک بی بی تھی ام البنین جو یقین نہیں کرتی تھی، کہتی تھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا کوئی حسین کو قتل کر دے، میرا عباس، میرا عباس، میرا بیٹا ساتھ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی حسین؟ ام البنین۔ مگر جب بشیر کی ندا گونی تھی مدینے میں، اور ندا دیتا دیتا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تھا، پکارتا تھا چین سے سو رہے ہو مدینے والوں، گھروں میں بیٹھے، مدینہ اجڑ گیا، مدینے کا تاجدار حسین 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، تمہارے جوان مار دیے گئے، آل رسول قید سے رہا ہو کر آئے ہیں، دروازہ کھلا ایک گھر کا، ایک بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں نکلی، تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی بشیر کے گھوڑے کی باٹ تھام کر کہا کیا بکتا ہے، کون حسین قتل کر دیا گیا؟ کہا بی بی سنا نہیں، رسول کا نواسا، فاطمہ کا لال، علی کا لخت جگر حسین،
بس اتنا سننا تھا. اس بی بی نے عراق کا رخ کر کے کہا عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے کہا تھا حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. بس اتنا سننا تھا. بشیر نے امامہ پھینک دیا امامہ. گریباں پھاڑ ڈالا. منہ پیٹتا ہے, چلا کر کہتا ہے بی بی میں سمجھ گیا آپ ام البنین ہیں عباس کی ماں. ارے ایسے نہ کہیے اپنے بیٹے کو, ایسے نہ کہیے اپنے بیٹے کو. ارے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا. آؤ کربلا چلے, کربلا چلے. صبح عاشورہ ہوئی, حسین نے عباس کو آواز دی. عباس خوشی خوشی دوڑے دوڑے گئے. اب مجھے اجازت ملے گی میدان میں جانے کی, اور ابھی نقشہ پلٹ کے رکھتا ہوں میدان جنگ کا. مگر کیا ہوا؟ حسین کی خدمت میں پہنچے تو حسین نے علم دے دیا ہاتھ میں. عباس علمدار ہو. سمجھ گئے عباس کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. عباس علم پکڑے کھڑے رہے. پورا لشکر ختم ہو گیا. نہ مقدمت الجیش, نہ قلب لشکر, نہ میمنہ, نہ میسرہ, کچھ بھی نہیں بچا. حسرت سے چاروں طرف علمدار نے نگاہ کی. سر جھکائے جھکائے علم ہاتھ میں لیے حسین کے خیمے کے در پر حاضری دی. اذن دخول طلب کیا. مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا. اجازت ملی, خیمے میں داخل ہوئے. سر جھکا کے کھڑے ہو. ہمت نہیں ہے عباس میں کہ حسین کی اجازت سے پہلے گفتگو کر لے. حسین نے اپنے شیر کو دیکھا اور پوچھا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ پروردگار مجھے ہمت دے دے. عباس کی شہادت کا کچھ ذرا تھوڑا سا حق ادا کر دوں. عجیب مصائب ہیں عباس کے. عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں گا. کہو عباس. کہو عباس کیا کہنا چاہتے؟ مولا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے. عجیب جملہ کہا میرے مولا نے. ابا تو میرے لشکر کا علمدار ہے, اور علمدار تو زینت ہوتا. میں تشریح کروں اس جملے کی ذرا سی. اے عباس, ارے تجھ سے بیویوں کی ڈھارس ہے, تجھ سے بچوں کی ڈھارس ہے. عباس جب کسی شہید کا لاش آتا تھا بیویاں بچے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے. جب تک علم کا پھریرا لہرا رہا ہے عباس موجود ہے, اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی. عباس میرے قوت بازو تجھے کیسے جانے, تو میرے لشکر کی زینت ہے. عباس نے سر جھکائے جھکائے کہا مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ آپ خود ہی تو ہر ایک کو اپنے ہاتھ سے گنجے شہیدہ میں لٹا کر آئے. اجازت نہیں مل رہی عباس کو. بچی دوڑی دوڑی آ گئی چھوٹی سی, آ کے عباس کی ابا کے دامن کو تھام لیا. چچا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے. چچا بہت پیاسی ہوں, کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے؟ میں سقائی کی روایت اسی لیے پڑھتا ہوں. ارے مجھے بتا کب کہاں کس نے یہ مشکیزہ عالم کے پھریرے میں گلے میں ڈالا ہے؟ بس
اس بچی سے عباس کہتے اپنے بابا سے اجازت دلوا دے شہزادی، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لانے کا، ارے علقمہ کھینچ کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ ارے سفارش اتنی بڑی تھی، اجازت ملی، عباس کو اجازت ملی، بچی دوڑی دوڑی گئی، سوکھا سا مشکیزہ لائی۔ عباس دو زانو بیٹھ گئے، جھکے جھکے، اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھ سے گلے میں، ارے میں کیوں نہ مانوں، کیوں نہ پڑھوں سقائی کو، کوئی مجھے جواب دے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے جو عباس کی قبر سے اپنا سر ٹکرا رہا ہے۔ آج تک یہ پانی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، چلا چلا کر کہہ رہا ہے مولا میں ہی وہ بدنصیب پانی ہوں جو سکینہ کے لبوں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ اے مولا عباس تیرا ذکر کر رہا ہوں، یہ معصوم بچے رو رہے، سنو حق، سنو، گیا گھاٹ پر علی کا شیر، پتھر پہ علم گاڑنے والے کے بیٹے نے پانی پہ علم گاڑ دیا، اعلان کر رہا ہے قیامت تک کے لیے دیکھو علی کا لال ایسے چھینتا ہے نہر کو، علی کا لال ایسے قبضہ کرتا ہے گھاٹ پر، اور یاد رکھنا میرا قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں ہے، اب قیامت تک میرا علم فرات کے ساحل پر لہرائے گا، اب قیامت تک یہ پانی میرے قدموں کا طواف کرے گا۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ میرے شیر نے کیسے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا، مشکیزے کو بھر لیا، چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مار دیا، دیکھ ایسے عباس قبضہ کرتا ہے پانی پر۔ اب سنو، عباس واپس چلا، حسین دیکھ رہے ہیں علم تیزی سے خیموں کی طرف آ رہا ہے، حسین نے دیکھا علم کی رفتار کم ہوئی کم ہوئی، پھر حسین نے دیکھا کبھی علم دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا، عباس راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کسی طرح مشکیزہ خیمے تک پہنچا دوں۔ سمجھ گئے حسین کہ میرا شیر مشکل میں آ گیا۔ حسین نے دیکھا ایک بار علم جھکا مگر اٹھ گیا، جانتے ہو کیا ہوا؟ ہاں وہی جو حسین سمجھا کہ میرے شیر کا ایک بازو قلم۔ حسین نے دیکھا کچھ دور چلا علم، اس کے بعد پھر جھکا، پھر لرزتا کانپتا اٹھ گیا۔ سمجھ گئے حسین کہ میرے شیر کا دوسرا بازو بھی قلم ہو۔ عزاداروں گواہ ہونا جو کربلا جاتے ہو، ایک بازو کے قلم ہونے کی جگہ کچھ اور ہے، دوسرے بازو کی کچھ اور۔ ارے ایک بازو سے بھی عباس کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح مشکیزہ خیمے تک پہنچا۔ سنو سنو کیا حسین دیکھ رہے، علم لرز رہا ہے، علم کانپ رہا ہے، علم تھر تھرا رہا ہے، تیسری بار علم گرا پھر اٹھ نہ سکا، پھر علم اٹھ نہ سکا۔ ارے عباس کیا کرتا، علم بچائے یا مشکیزہ بچائے؟ چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے، علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس نے اپنے آپ کو مشکیزہ پر گرا دیا، چھا گیا تاکہ جو تیر آئے مجھ پر لگے، مشکیزہ پر نہ لگے۔ ایڑیاں دیتا جاتا ہے گھوڑے کو، پکارتا جاتا ہے میرے اسب وفادار، ارے جلدی کر جلدی کر، بس ایک بار مجھے
خیمہ گاہ تک پہنچا دے. میرے مولا کے بچے پیاسے, میرے مولا کے بچے پیاسے, پھر تجھے کوئی زحمت نہیں دوں گا. مگر عزادارو ہوا کیا, ہرملا نے اپنا پہلا تیر کمان میں جوڑا. مارے تو کہاں مارے, جہاں سے تیر چلایا جاتا ہے عباس کے جسم پر آتا ہے. اس نے کئی چکر کاٹے, عباس کے رہوار کے پہلو میں ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا اور بس وہیں سے قریب سے اس نے تیر مارا. مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. عباس کی صدا بلند ہوئی, واہ مصیبتا, واہ مصیبتا, ہائے میری مصیبت. ارے تیر کے لگنے کی نہیں, پانی کے بہ جانے کی. ابھی علم نہ لانا, ابھی مجھے اور بہت کچھ پڑھنا ہے. سنو سنو مصائب کا وہ ٹکڑا کہ عباس گرا کیسے تھا گھوڑے سے, اور یہ کسی اور سے نہیں, خود عباس سے منسوب ہے کہ عباس نے کسی ذاکر کو کہا تھا خواب میں, میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے مولا میں سب سے زیادہ مولا میں سب سے زیادہ تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں, تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا. مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا سن, جب مشکیزے کا پانی بہ گیا تھا, میرے بازو قلم ہو چکے تھے, چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے, میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جاتے تھے. ایک ظالم نے ایسا تیر مارا, میری آنکھ میں پیوست ہو گئے. مجھے اتنی تکلیف تھی, مجھے اتنی اذیت تھی, میں سر کو جھٹکے دے کر چاہتا تھا یہ تیر نکل جائے, نہ نکل سکا. میں نے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا اس تیر کو کھینچ دوں, نہ کھینچ سکا. میں نے دونوں زانو فضا میں بلند کیے, ساری طاقت جمع کی, تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا. ایک ظالم نے ایسا گرز میرے سر پہ مارا تھا. ارے کربلا کا جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا, ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, میں اس طرح سر کے بل گرا تھا کہ سارے تیر میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے. ابھی میں نے ختم نہیں کیا, نہیں ختم کیا. حسین پہنچ گئے سرحانے, سر زانو پہ رکھا, عباس نے زمین پر پٹخ دیا, پھر سر زانو پہ رکھا, پھر پٹخ دیا. اب حسین نے کہا عباس کیا زانو گوارا نہیں؟ عباس کہتے ہیں مولا میں غلام ہوں, میں غلام. کہا نہیں نہیں عباس, اب سر نہ ہٹانا, ہمارا حکم ہے اب سر نہ ہٹانا. زانو پہ سر رکھا. عباس ہم بھی کچھ دیر میں آ رہے ہیں, مگر پھر بھی کوئی خواہش ہے تو بتا دو. مولا ہاں, ایک خواہش تو یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے تک نہ لے جانا, سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, پانی نہ لے جا سکا, میرا لاشا نہ لے جانا. اور مولا دوسری خواہش یہ ہے, جب دنیا میں آیا تھا آنکھ کھولی تھی تو آپ کی زیارت کی تھی, چاہتا ہوں جاتے جاتے بھی آپ کے رخ انور کی زیارت کروں. کیا چیز مانے ہے میرے عباس؟ کا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک میں سر کا خون جمع ہو گیا. حسین نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کیا, عباس نے رخ انور کی زیارت کی. اب حسین کہتے ہیں عباس اب ایک بات ہماری بھی مان لو. کہا مولا آپ حکم کیجئے. کہا عباس جب سے تم نے بولنا سیکھا مجھے بھائی نہیں کہا, مجھے بھائی نہیں کہا, ایک بار بھائی کہہ دو. عباس کہتے ہیں مولا ماں نے منع کیا تھا, ماں نے کہا تھا دیکھ یہ سید و سردار ہے, تو غلام ہے. حسین کہتے ہیں اچھا عباس اگر یہ بات ہے تو ہم تیرے امام ہیں, ہم امام ہیں, ہم تجھ سے کہتے ہمیں ایک بار بھائی کہتے. بس بھائی نے بھائی کو بھائی کہا, جدائی ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, عباس کی خبر نہیں آئی. سکینہ نے کہا محفظہ ذرا میرے چچا کی خبر تو لا, ابھی زیارت نہ لانا, ابھی تو مجھے اور پڑھنا ہے, ذرا خبر تو لا میرے
چچا کی آخر ہوا کیا؟ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر تک دیکھا، پھر چلا کر کہتی ہے مبارک ہو شہزادی، تیرے چچا نے وعدہ پورا کر دیا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ عزادارو، میں فضہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اے اماں فضہ، ارے آپ نے بڑی جلدی کر دی، آپ نے علم آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے خون میں غرق ہے۔ بس جو ہی سکینہ نے سنا میرا چچا آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلاتی جاتی ہے، آؤ بچوں اپنے اپنے کوزے بھی لے آؤ۔ میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھو میرے چچا کا شیخ مرتضیٰ انصاری کا غالباً واقعہ ہے، اگر میں نام بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے وہ عالم، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، وہ بہت بڑے جید عالم ہیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی عالم بن نہیں سکتا۔ فقہ جعفریہ میں اتنا بڑا نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا۔ تو یہ جا رہے تھے جلوس میں، بچوں کا دستہ گزرا، اچانک اپنا ابا سب پکڑائی کہ بچوں کے دستے میں داخل ہو گئے، دیوانوں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیا، بالکل جیسے جنون کے عالم میں ماتم کرنا شروع کر دیا، بچوں کے دستے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ وہ شاگردوں کے لیے بہرحال ایک تعجب کی بات تھی کہ عزاداری کرتے ہیں، آغا ماتم کرتے ہیں، سب ہے، مگر آج یہ کیفیت جو تھی وہ بالکل عجیب تھی۔ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ خیر جب عاشورہ ختم ہوا 2-4 روز کے بعد حوض علم میں کھلا کلاس میں بیٹھے تو یہی سوال سب سے پہلا کیا شاگردوں نے۔ وہ ٹھیک ہے آپ عزاداری کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، عشرہ بھی ہوتا ہے، جلوس میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس دن آپ کی کیفیت جو تھی وہ پھر ہونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اس دن آپ کی کیفیت عجیب تھی، اس کیفیت میں کبھی آپ کو ہم نے ماتم کرتے نہیں دیکھا۔ کہنے تو میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان بچوں کے درمیان میں امام زمانہ ماتم کر رہے تھے۔ بچے بڑے پاک صاف ہوتے ہیں نا، معصوم کے دل ہر میل کچیل سے صاف ہوتے ہیں، تو بس ہر مومن اپنے دل کو ایسے ہی رکھے آ جائے تو ہر دستے میں اس کے وقت کا امام ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ تم یقین کرو یا نہ کرو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان بچوں کے درمیان میں ہمارے وقت کا امام خود ماتم کر رہا تھا، اس لیے مجھ سے برداشت نہ ہو، اس لیے مجھ سے نہ ہو، اور میں اس دستے میں چلا گیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 9 اور 10 کا دن یہ ہے کہ جس میں آپ تنہا نہیں ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، لہذا صبر، حوصلہ، ہمت وہ تو ہے ہی آپ میں، ڈسپلن، نظم و ضبط، اس کے ساتھ جانا، باوقار قوم کی طرح، مہذب قوم کی طرح۔ وہ یہ نہ کہے کہ جاہلوں کا مجمع تھا، وہ جان لے کہ ایک مہذب قوم ہے، ایک ڈسپلن قوم ہے، ایک آرگنائزڈ قوم ہے۔ اور اسی سلسلے میں رینجرز، پولیس اور اسکاؤٹ سے بھی میری اپیل ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن اگر کہیں کم ہے تو اس کو مضبوط کر لیں۔ میں ان سب کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر شب عاشور اس کاموں کی نہیں ہوتی جو کل ہوگی۔ آج میں سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، وہ رینجرز کے جوان ہوں یا پولیس کے یا ہمارے اسکاؤٹس ہوں یا اور تنظیمیں جو سب یہ سنبھالتی ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، یہ بھی تو بال بچوں والے ہیں نا، یہ بھی گھر والے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو، ہمارے شہروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مگر ان سے اپیل میری یہی ہے کہ آپس میں کوآرڈینیشن رکھیں، جیسے سال ہے گزشتہ رہا تھا، کیونکہ آج کچھ ایسی شکایت سے ملی ہے کہ جلوس سب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لیکن تھوڑا سا کوآرڈینیشن میں کمی تھی رینجرز، پولیس اور ہمارے اسکاؤٹس کے درمیان۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ آج کی رات بہتر ہے کہ جو پلان کیا گیا ہے اسی کے مطابق کل اور پرسوں بھی یہ سب جاری رہے گا۔ جب سب کا تعاون رہے گا تو ڈسپلن کے ساتھ سب چلیں گے۔ ہماری دعائیں ہیں، سب کی دعائیں ہیں، پروردگار ان جوانوں کو بھی سلامت رکھے، رینجرز کے سپاہی ہوں یا پولیس کے سپاہی ہوں، ہمارے اسکاؤٹس کے بچے ہوں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ انتظامی امور میں بھرپور تعاون کرنا ہے اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ۔ انتظامی امور میں جتنے بھی ہیں پولیس رینجرز وغیرہ جو آپ ہی کے لیے جلوس کے سیکورٹی کے لیے ہیں، ان سے ان معاملات میں آپ کو بھرپور تعاون کرنا ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، امام زمانہ وارث ہیں، آپ جانیں، آپ کا جلوس جانیں، ہم جانیں، ہمارا جلوس جانیں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس امتحان سے بھی ہمیشہ کی طرح سرخرو نکلیں گے۔ دنیا ہمیں پیچھے نہیں پائے گی، ہمیں آگے ہی پائے گی انشاءاللہ۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کا۔
بچے اور بھائی جو موبائل سے بناتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بعد میں CD لے لیں. میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جب آپ ایسے اپنا موبائل ایسے میرے منہ پہ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ اس طرف توجہ رکھتے ہیں تو پڑھنے والے کو ذرا حوصلہ ملتا ہے, ہمت ملتی ہے. ایک بار اور ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. آئیے چلتے آگے. ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں, اولی الامر کے بارے میں بتا دیا. یوم پر ہم بات کریں کہ وہ یوم کون سا ہے جس دن دین تکمیل ہو گیا. اسی کے ذیل میں ہم نے بہت سارے ایام کا ذکر کیا. کل یوم مباہلہ کا بھی ذکر کیا کہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود وہ دن نہیں ہے کہ جس دن دین تکمیل ہو گیا. یوم مباہلہ, روز مباہلہ وہ دن نہیں ہے. دین کی فتح کا دن ضرور ہے, بہت بڑی فتح, بہت بڑی فتح, لیکن تکمیل دین کا دن وہ بھی نہیں ہے. تکمیل اس دن نہیں ہوا, وہ دن وہی ہے. اللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. صلوات بھی دیجئے محمد آل محمد. دو تین منٹ حسب عادت حسب معمول آپ کے لیں گے, اس کے بعد مطلب کی طرف آ جائیں گے کہ کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے, اب 9 اور 10. اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح ذہنی طور پہ تیار ہیں. اب ہماری کربلا تو شروع ہو چکی نا, جاری ہے. بس ایک جو گزارش ہے آپ سے وہ کیا ہے, نظم و ضبط. کسی بھی قوم کی زندگی کی علامت ہے اس کا ڈسپلن. اسی ڈسپلن کے ساتھ جس کی بار بار آپ سے اپیل کی گئی اور جس کا آج بھی مظاہرہ ہوا اور سال گزشتہ بھی مظاہرے ہوتے رہے, کچھ بھی ہو جائے اپنے جلوسوں کو بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی منزل تک لے کر جانا ہے. یوں سمجھ لے کہ وہی بیعت والا مسئلہ ہے. ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ سر جھک جائے, حسین چاہتے ہیں کہ کٹ جائے مگر جھکے گا نہیں. بس یہاں بھی شیطانوں کی اور اس کے چیلوں کی کوشش یہ ہے کہ جلوس کو ڈسٹرب کر دیا جائے, روک دیا جائے. اور ہمارا عہد و پیمان یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جلوس جائیں گے اور جاتے رہیں گے. اور ویسے بھی آج تو علمدار سے تجدید عہد وفا کی شب ہے. آج تو ہم اپنے علمداروں کو علمدار کا پیغام دیں گے. اور جب جس قوم میں ایسے علمدار موجود ہوں کہ جسم اڑ جائے علم نہ گرے, اس قوم کو ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. لہذا نظم و ضبط کا بس آپ سے تقاضا ہے کہ ڈسپلن, اپنے اعصاب اپنے قابو میں رکھیں, پرسکون رہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیونکہ جس جلوس میں آپ جاتے ہیں نا, اس جلوس میں آپ اکیلے نہیں ہوتے, پورے 14 معصومین ہوتے ہیں اس میں. اور میں آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ تمام انبیاء اس جلوس میں ہوتے ہیں. اس جلوس میں مادر حسین آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, کربلا والے آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. بس یہ یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہو جائے, ہر مصیبت میں کربلا والے آپ کے ساتھ شریک ہیں. جیسے کہ آپ ان کی یاد مناتے ہیں, ان کی مصیبتوں میں شریک رہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہیں. امام زمانہ آپ کے ساتھ ہے. اور میں بھی مصائب کی منزل تو دور ہے, مگر ایک واقعہ پہلے ہی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے جلوسوں میں بچوں کے دستے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے دستے, ان کو آپ معمولی مت سمجھا کیجئے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے نجف کا, اور بہت پرانا واقعہ ہے کہ ظاہر ہے کہ علماء مراجع سبھی عزاداری کرتے ہیں. سب کے حسینی ہیں, سب کی امام بارگاہیں جو جاتے ہیں نجف کو, وہ جانتے ہیں کہ سب کے حسینی عزاداری ویسے ہی ہوتی ہے شان کے ساتھ. تمام مراجع کرتے ہیں اور جلوسوں میں بھی جاتے ہیں, امامہ اتار کے چل رہے ہوتے ہیں جلوسوں میں ساتھ ساتھ.